کامل علی آغا صاحب، یہ کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. مطلب خبر کا ایک اضافی حصہ ساتھ یہ ہے کہ عمران خان کی اعظم خان کے ساتھ کوئی گفتگو ہے جہاں پر وہ اس مراسلے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اب اس کو استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا، اتحادی تو ساتھ چھوڑ گئے. تو پتہ نہیں کل کو وہ بھی کوئی ویڈیو یا آڈیو کوئی ایسی چیز سامنے ہمارے آ جائے تو کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کچھ تو طریقہ کار ہوگا کہ کھلا کھاتا ہوتا ہے. سر اس پہ کچھ روشنی تو ڈالیں، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، کچھ تو پتہ ہوگا. سب سے پہلے تو میں اپنا سلام مؤدبانہ پیش کرتا ہوں پارٹیسپینٹس کو، اور پھر وعلیکم السلام. میری گزارش ملک صاحب یہ ہے کہ میرے یقین اور علم کے مطابق یہ کانفیڈینشل معاملہ ہے اور پرائیویسی ہے، اور پرائیویسی کو انٹرپٹ کرنا اور اس کے اندر دخل دینا یہ اسلامی روایات کے مطابق بھی جو ہے وہ قطعی طور پہ ایک جرم قرار دیا ہوا ہے. حضرت عمر نے ایک فیصلہ کسی گواہی کوئی صاحب نے کسی نے گواہی دی اور گھر کے اندر جھانکنے کی بات کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے کلیئر الفاظ میں فرمایا کہ یہ گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے. اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ یہ کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا وہ کسی کے گھر کے اندر جھانکے. تو یہ بڑے واضح طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ ہیں جو کہ دین کے اندر بھی اس کو ناپسند کیا گیا ہے اور جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی گواہی کو رد کر دیا گیا ہے. اور ہمارے آئین کے مطابق تو یہ بالکل چودھری صاحب نے بھی صحیح درست فرمایا، طارق فضل چودھری صاحب نے بھی بالکل درست فرمایا کہ آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر میں ایک اور بات آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، آپ کے علم میں ہوگا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے واضح الفاظ میں قدغن لگائی کہ یہ جو ٹیپ کرنے کا سلسلہ ہے کسی کی ٹیلی فون کو، اس بات کی کسی ایجنسی کو اور کسی ادارے کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اور منع کر دیا. ویسے بھی آئین پاکستان اس کے اوپر قدغن لگاتا ہے، تو کسی صورت میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا یہ بات آپ کا سوال درست ہے کہ یہ اس کا کیا اس کا تدارک کیا ہو سکتا ہے. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ ایک بہت دفعہ یہ زیر بحث بھی آئی، اور کئی دفعہ ہر حکومت کے آنے کے بعد اور جانے کے بعد دوران حکومت یہ کئی قسم کے معاملات جو ہے چلتے رہتے ہیں اور اعتراضات بھی اٹھتے رہتے ہیں. اس کے متعلق میرے خیال میں ایک دفعہ اس کا بڑا واضح ایک ڈیسیژن آنا چاہیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے ڈیسیژن کی روشنی میں، اپنی رولنگ کی روشنی میں اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لینا چاہیے.